بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ دوستوں، آج بہت ہی سمپل اور اسلام کا سب سے امپورٹنٹ فریضہ، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات رکھوں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ امید ہے کہ سب غور سے سنیں گے اور انشاءاللہ عمل کی نیت سے سنیں گے ہم سب۔ دوستوں، دیکھا جا رہا ہے آج کل معاشرے میں کہ آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے جو کہیں گے کہ جی انسان اچھا ہونا چاہیے، یہ باقی ساری چیزیں تو دکھاوے کی ہیں، یہ دیکھیں جی مولوی لوگوں کے تو کوئی حال ہی نہیں ہے، یہ تو یہ کام بھی کرتے ہیں وہ بھی، ان کی نمازوں کا ان کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں جی میں نے تو کبھی حرام نہیں کھایا، لیکن ہاں میرے سے نماز روزہ نہیں ہوتا، لیکن میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ تو میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں کہ آپ کی ایک فیکٹری ہے چھوٹی سی، اور آپ اس کو بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں، اس کے ورکرز سارے ٹپ ٹاپ ہیں، صفائی کام سب ٹائم سے آ جا رہے ہیں، ہر چیز بہترین چل رہی ہے۔ آپ ایک بندہ رکھتے ہیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ 50 ڈبے آپ نے ایک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ رکھنے ہیں دن میں پورے، یعنی ٹوٹل آپ کا 20 منٹ کا کام ہے، 25 منٹ کا کام ہے، اور آپ کو اس کی منتھ کے بعد اتنی سیلری دی جائے گی۔ اور دوستوں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ کبھی کچن میں جا کے کچھ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس کی جاب شروع ہوئی وہ کبھی کچن میں جاتا ہے، کبھی وہ کسی کو جا کے کسی کی ہیلپ کر دیتا ہے، کبھی وہ کھڑکیاں پنکھے صاف کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی وہ فیکٹری کے کسی اور مینیجریل افیئرز میں جا کے پنگے لینا شروع کر دیتا ہے۔ جب مہینے کے بعد باس آتا ہے اور وہ کہتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ڈبے تو وہیں کے وہیں ہیں، اس نے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں رکھے ہی نہیں ہیں، تو وہ کہتا ہے میں نے تو تمہیں صرف ایک کام کے لیے رکھا تھا کہ تم نے یہ ایک کام یہاں سے یہاں رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی میں تو یہ کرتا رہا ہوں تو وہ میرے سے نہیں ہوا۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بہت سمپل، سب کو یہ آیت پتہ ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت میں جو ٹاپ کی دو چیزیں ہیں، تین چیزیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، توحید۔ انسان، ہم لوگ اب اتنے گر چکے ہیں، بچے کو ہم پڑھائی نہ کرنے پر تو مارتے ہیں، پڑھائی نہ کرنے پر تو ڈانٹتے ہیں، اسکول بنک کرنے پر، اسکول کی چیزوں میں لیزی ہونے پر تو ہم اس کو ڈانٹ ڈپٹ پلاتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے نمازیں قضا کرتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں، کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ سنتوں کو بالکل چھوڑ چکے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن گلاس بچے سے ٹوٹ جائے تو بچے کو مار پڑتی ہے، بچے سے کوئی گھر کا نقصان ہو جائے، کوئی گاڑی کا نقصان ہو جائے، بچے کو مار پڑتی ہے، بچے کو گراؤنڈ کر دیا جاتا ہے، بچے کو مختلف پنشمنٹس دی جاتی ہیں۔ یہ سننے کو نہیں ملتا کہ اس بچے کو نماز چھوڑنے پر پنشمنٹ ملی، یہ سننے کو نہیں ملتا کہ بچے کو نماز چھوڑنے پر مار پڑی، یہ سننے کو نہیں ملتا کہ بچے کو اس ٹائم پہ کھانا ڈیلے کر کے دیا گیا، یا ایک ٹائم کا کھانا نہیں دیا کہ بیٹا تم نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، تم نے نماز چھوڑ۔ ظاہر ہے جب ہم خود ہی نمازی نہیں ہیں، جب ہم خود ہی نماز کے پکے نہیں ہیں، ہم نماز کی قدر نہیں کرتے، نماز کی رسپیکٹ نہیں کرتے، نماز کو وہ ویلیو نہیں دیتے جو کائنات کے خالق و مالک نے ہمیں حکم دی تھی۔ ہمیں تو 50 نمازیں پڑھنے کا حکم تھا، اگر دن کی 50 نمازیں ہوتی تو ہم تو اور پھر کچھ کرتے ہی نہ، صرف 20-25 منٹ کی، اگر صرف 10 منٹ کی بھی آپ نماز لگائیں، 7-8 منٹ کی بھی فرض نمازیں لگائیں تو دن کی 25-30 منٹ کی نمازیں ہیں۔ 24 گھنٹے میں ہمارے پاس یہ ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ دے سکیں، تو پھر ہم مسلمان کیوں ہیں؟ ہم سب مسلمان بائی چوائس ہیں۔ چانس تب تھے جب شروع میں ہم پیدا ہوئے، لیکن آج ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم اپنی چوائس سے ہیں۔ آپ جائیں، آپ ہندو ہو جائیں، کرسچن ہو جائیں، جیو ہو جائیں، پیگن بن جائیں، پارسی بن جائیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ حق پر دین ہے، تو پھر ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم نماز میں اتنی سستی ہماری زندگیوں میں کس چیز کے نام پر ہے؟ کیوں ہم نماز کو زندگی کی ساری جو لسٹ ہے ہماری پورے دن کی، ہم نماز کو ٹاپ پرائیورٹی کیوں نہیں بناتے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو، آپ یقین کریں، قرآن پاک میں ہے کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور وہ جواب دیں گے قولوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ جہنمی وہ اکثریت بے نمازیوں کی ہوگی۔ کیوں؟ بھائی اچھے اخلاق، ہر چیز
وہ بعد میں آتی ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھے آپ نے اچھے اخلاق کا کیا کرنا ہے؟ آپ اچھے اخلاق کو کیا کریں گے اگر آپ کے پورے دن آپ اللہ تعالیٰ کو 5 دفعہ جو ہے اتنا بڑا گناہ. آپ حیران ہو جائیں گے کہ قتل، زنا، شراب سے بھی بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا بغیر کسی وجہ سے چھوٹ جائے، بیماری یا کوئی آپ نے نیت کی فجر پہ نہیں اٹھ سکے وہ اور بات ہے. لیکن جان بوجھ کے ہم مہینوں نماز چھوڑتے ہیں، سالوں نماز چھوڑتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کا اتنا بھی وہ حیا نہیں آتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم انٹینٹ تو شو کریں، طلب شو کریں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں. کوئی بھی ماں کے پیٹ سے اس طرح نہیں بن کے آیا، ولی بن کے نہیں آیا. یہ پیرنٹس کا کام تھا، اور اگر پیرنٹس کی طرف سے یہ آپ کو نہیں ملا تو آج آپ اگر شعور رکھتے ہیں تو نماز آپ کے اوپر فرض ہے. اس سے اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمیں کم از کم یہ منیمم بیسک کرائٹیریا، یہ انٹری لیول ہے. یہ ایک یونیورسٹی کا انٹری لیول ہوتا ہے نا کہ جی آپ کے ایف ایس سی میں اے لیولز میں اتنے نمبر تھے تو آپ یونیورسٹی میں انٹر ہو گئے. یہ ہمارا انٹری لیول تھا کہ ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اس کے بعد سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے، معاشرت شروع ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، آپ کے سارے لین دین ہے. لیکن نماز بیسک لیول ہے انٹری کا کہ ہم سب نمازی بنیں، ہم سب نماز کو وہ ویلیو دیں، وہ اس کی قدر کریں جو اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فقہا جو ہیں امام شافعی، حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، ان کے نزدیک کتنی یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ اس کو بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ انسان اور کفر میں نماز کا فرق ہے. نماز کا چھوڑ دینا یہ کفر کے قریب، کفر ہے، قریب نہیں ہے، کفر ہے، ڈس بلیف ہے. یعنی کہ آپ نے انکار ہی کر دیا سرے سے اسلام کا. تو آپ خود سوچ لیں کہ پیچھے بچتا کیا ہے ہمارے پاس اگر ہم نے انکار ہی کر دیا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا. قرآن میں کتنا دفعہ نماز کا حکم آیا ہے. لیکن نہیں، نماز ہماری عورتوں کی، ہمارے مردوں کی، ہمارے بچوں کی، ہم لوگ کی زندگی. بوڑھے لوگ آتے ہیں مسجدوں میں، ہمارے بچے 10 سال سے اوپر کے بچے مسجد آنا ہی چھوڑ گئے ہیں. مسجدیں بالکل ویران پڑی ہوئی ہیں. مسجدوں میں جوانوں کا آمد و رفت ہی نہیں ہے. بوڑھے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، یا کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تو وہ لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں. میری آپ سب سے پہلے اپنے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ خوبصورت زندگی جینا چاہتے ہیں، سکون والی زندگی جینا چاہتے ہیں، بہترین زندگی جینا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں نماز لے کے آئیں. آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی بدلتے دیکھیں گے. آپ کسی بھی شخص کی لائف بدلتے ہوئے دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے سب سے پہلے وہ شروع ہی نماز کرتا ہے. کسی بھی بندے کو آپ بدلتے دیکھیں گے، لڑکی، لڑکے، مرد، عورت، وہ اس کی زندگی میں سب سے پہلے آئے گی ہی نماز. تو ہم اس کی قدر کرنا شروع کریں. یہ جو فقہاء ہیں انہوں نے تو یہاں کتنی سخت سزائیں رکھی ہوئی ہیں کہ بے نمازی کو جیل میں ڈالا جائے، بے نمازی کو مارا جائے، بے نمازی کو مرتد تک کہا گیا ہے، بے نمازی کو ہمارے عام مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفنانے سے منع کیا گیا ہے. بے نمازیوں ایسے حد تک ہے کہ اگر ایک بندہ باقاعدہ بے نمازی ہے اور وہ نہیں مار رہا، قتل تک کرنے کا انہوں نے کہا ہے کہ قتل بھی کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. نماز میں ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو منافق بھی نماز پڑھتے تھے. نماز کا نہ پڑھنا، یہ اس میں ہم لوگ، اسلام کا اس شخص کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، سرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ اس کی اوپینین کا، نہ اس کی رائے کا، نہ اس کی کسی بات کی کوئی ویلیو ہے جو شخص بے نمازی ہے. تو جو بھی ڈھیلا پڑا ہوا ہے، جو دوست میرا ڈھیلا ہے، جو میرا بھائی ڈھیلا ہے، میری بہن ڈھیلی ہے، نماز شروع کریں اور پھر نماز سے مدد مانگیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پریشانی ہوتی تھی انہوں نے صحابہ کو سکھایا، خود کر کے دکھایا. مسجد پہنچتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھی، 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے. ہم تو نوافل تو دور کے بعد ہم سے تو فرض ہی نہیں ادا ہوتے. 2 رکعت نفل پڑھے، کبھی صلاۃ توبہ پڑھی، کبھی صلاۃ الشکر پڑھا، کبھی وضو کے لیے 2 رکعت نفل پڑھے، کبھی کسی پریشانی، کبھی کوئی صلاۃ الحاجت پڑھی. لیکن بس ہم لوگوں ابھی رمضان آیا ہے، اسی طرح مسجد خالی ہے، کوئی تبدیلی نہیں نظر آتی مسجدوں میں. ایک پہلے ہی ہم بے نمازی تھے، پھر اس کووڈ-19 نے ہمیں نماز سے اتنا دور کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو پکا نمازی بنائے. ہم لوگوں کا ریزن یہ ہوتا ہے جی ہم بزی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. ہم نماز کو ہم نے اتنا ہلکا کر دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی ہم بزی ہیں تو پھر دیکھیں گے. بھائی نماز کی تو آپ کو با جماعت نماز آپ پہ واجب ہے، کمپلسری تھا کہ آپ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ آپ سجدہ کرتے.
لیکن نہیں، ہم لوگوں کا انفارچونیٹ ہے کہ جس ٹائم پہ ہم پیدا ہوئے ہیں، زندگیوں کے مقصد صرف دنیا کمانا، دنیا بنانا، پراپرٹیاں بنانا، گاڑیاں لینا، بینک بیلنس بنانا، عورتوں کے اب سونا جمع کرنا، مہنگے مہنگے ڈریسز پہننا، جوتے پہننا، بیلٹیں پہننا، گھڑیاں پہننا، موبائلز مہنگے لینا. ہم نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی ہے. ہم لوگ تو دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ صحابہ کرام اور جو نیک لوگ ہیں کس طرح سے صف اول وقت سے پہلے مسجد جانا، مسجدوں کو آباد کرنا. زندگی نماز کے ارد گرد گھومتی تھی. ہماری زندگی میں لاسٹ نمبر پہ نماز آتی ہے. پہلے کام، پہلے مارکیٹس، پہلے کچھ خریدنا، لاسٹ نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل اینڈ وقت تو اچھا جی نماز پڑھ لیتے ہیں. اور وہ بھی بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، نماز پڑھی ہی نہیں جا رہی. اور اس مطلب جمعہ صرف جمعے کے لیے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. 5 وقت کی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ جل جلالہ نے ہم پر فرض کی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے، ہمارا دل نماز کی طرف راغب ہوتا. لیکن بہت انفارچونیٹ ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہم سب کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، ہم سب کو منیمم نمازی بنائیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اچھی نماز، ستھری صاف ستھری نماز آپ کو 1 کروڑ گناہوں سے بچائے گی. آپ کو فحاشی سے بچائے گی، آپ کو جھوٹ سے، آپ کو غیبت سے، آپ کو ہر قسم کے گناہ سے نماز بچائے گی. آپ کا دل بنائے گی، آپ کا آخرت بنائے گی. آپ سوچیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہے، اس کے بعد شروع ہوگا سب معاملہ. لیکن نہیں، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے. قبر میں ہم لوگوں کو نماز کا جواب دینا ہے. اور ہم لوگ، آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، ہمارے جو عورتیں سن رہی ہیں، ان کے ہسبینڈز، ہمارے بچے، ہمارے دوست، ہمارے بڑے، ہم لوگوں نے نماز کو لینیٹ لیا ہے. دیکھیں، پڑھیں، علماء سے پوچھیں، بڑے بزرگوں سے پوچھیں، اولیاء اللہ سے پوچھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے نماز کو کتنا ویلیو کیا تھا لائف میں، اور وہ سرخرو تھے، کامیاب تھے. کیونکہ نماز بیک بون ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ سے جو لنک ہے اس کی بیک بون ہے. اگر آپ نماز نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک دل کا درد تھا، آپ سب کے سامنے رکھا. امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا. شیئر کریں، صدقہ جاریہ ہوگا، مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ سب کو بھی ثواب ملے گا. جزاکم اللہ خیر.